بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے سبق پھر وطنیت کی طرف۔ اب ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ہے مولانا صلاح الدین احمد۔ ولادت ہے 1906، وفات ہے 1964۔ مولانا صلاح الدین احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدا سے ہی اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی۔ ادبی دنیا ایک رسالے کا نام ہے اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اکادمی پنجاب ایک ایسی انجمن، ایک ایسے ادارے کا نام ہے جہاں پر اردو کی فروغ اور نفاذ کے لیے کام کیا جاتا تھا، اور اس کا مقصد اردو کو قومی زبان بنانا اور اس کی ترقی تھا۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادر کتابوں کو اثر نو شائع کیا۔ ایسی کتابیں جو کہ بوسیدہ اور خراب ہو چکی تھیں، ان کو اثر نو شائع کر کے محفوظ کر دیا۔ وہ اردو پڑھو اور اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے۔ سرخیل یعنی رہنما تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ مقالہ نگاری کہا جاتا ہے کہ کسی خاص موضوع پر ٹھوس معلومات کو یکجا کر کے لکھا جائے، اور جس پر پہلے کسی نے نہ لکھا ہو، یا اگر کسی نے پہلے اس پر کچھ لکھا ہو تو یعنی کم لکھا ہو، یعنی اس میں کم معلومات ہو، اور اس کو بھرپور معلومات کے ساتھ لکھنا کو مقالہ کہتے ہیں۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے۔ وہ صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے، یعنی وہ لکھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ بہت فہم آسان اور اخلاقیات پر ہوتا تھا۔ بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا۔ رسالہ ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی رہنمائی کی۔ اب آتے ہیں ان کی تصانیف کی طرف۔ ان کی تصانیف میں تصورات اقبال، افسانوی ادب اور محمد حسین آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ اب سبق کا نام ہے پھر وطنیت کی طرف۔ وطنیت کی طرف کا مطلب ہے حب الوطنی، یعنی وطن پرستی کا جذبہ۔ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے، اسلامیان ہند مسلمانان ہند سرشار تھے، معمور تھے، بھرے ہوئے تھے، وہ وحدت ملت، یعنی وحدت ملت کا مطلب ہوتا ہے ایک قوم کا جذبہ تھا۔ اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا۔ فکر و شعور کا مطلب ہوتا ہے سوچ، ہمارے دل و دماغ سے۔ اس میں یہ شاعر مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں جو رہنے والے مسلمان تھے، ان کا جذبہ، جو ان کے جو جذبے تھے، ان کے دلوں میں جو جذبہ ان کے دل میں سرشار تھا، وہ جذبہ جو تھا وہ ایک قوم کا تھا۔ یعنی وہ ان کے دل میں یہ خیالات تھے کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان ایک قوم ہیں، وہ کوئی ان سے الگ نہیں ہیں۔ لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ تاریخ کا یہ حیرت انگیز معمہ کہتے ہیں پہلی کو، حیرت انگیز جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جائے، اور ایک گہرا راز ہے جسے پوری صحت کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور قطعیت یعنی حقیقت پورے یقین سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یا اس کے حصول کا سیدھا راستہ، اور ہماری وطنیت اور ملت، اور اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتا ہے۔ وطن ہوتا ہے وطنیت، ملت کا مطلب ہے وطن میں رہنے والی قوم۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگرچہ ہماری جو متحدہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا ارادہ ایک الگ وطن کا نہیں تھا، ان کے دل میں یہ جذبہ نہیں تھا کہ وہ ایک الگ وطن بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب وطن بن گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے۔
یعنی وطنیت ہمارے لیے کیا چیز ہے، ملت کیا ہے اور قوم ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اب اس تمام چیزوں کا فیصلہ وطن بننے کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قوم کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنائے رکھا۔ اب الفاظ معنی کی طرف آئیں گے۔ آفرینش کا مطلب ہوتا ہے قیام یعنی پیدائش، معمے کا مطلب ہوتا ہے پہلی، ربع کا مطلب ہوتا ہے چوتھائی یا 25 برس پہلے، پیشتر کہتے ہیں پہلے کو۔ استخفاف کا مطلب ہوتا ہے توہین، حقارت سے کسی کو دیکھنا یا کسی کو بہت ہلکا سمجھنا۔ محور کا مطلب ہوتا ہے مرکز۔ اب یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے 25 سال پہلے اس مرد عظیم، یعنی مرد عظیم کا ذکر یہاں پر علامہ اقبال کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں وطن یا وطنیت کے خلاف کر رہے تھے، یعنی وہ ان کا جو خیالات تھے علامہ اقبال کے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ وطنیت کو فروغ نہ دیں، وہ الگ وطن بنانے کے مخالف تھے۔ ان کے نزدیک یہ جذبہ تھا کہ پوری دنیا میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہیں، وہ ایک جگہ پر آ جائیں، یعنی وہ وطنیت کے فروغ کے مخالف تھے۔ لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، الہامات کہتے ہیں وہ بات جو اللہ کی طرف سے دل میں آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور مبذول کہتے ہیں متوجہ کرنے کو، یعنی جب انہوں نے مسلمانوں کی طرف اپنی سیاسی توجہ مبذول کی اور مسلمان جو ہے سیاسی طور پر اتنے پسماندہ کیوں ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان بہت پیچھے ہیں باقی قوموں سے سیاسی لحاظ سے، تو انہیں محسوس ہوا کہ الگ وطن ہونا چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے تھی جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا اور عبدالحمید ثانی نے بھی، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں الفاظ کے معنی۔ راس کماری نام ہے ایک جزیرے کا، اقطاع کہتے ہیں قطع یعنی زمین کا ٹکڑا یا علاقہ۔ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ تھے اور جمال الدین افغانی مفکر تھے۔ یہ تھی اس کے الفاظ معنی۔ اب اس پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ پہلے تو علامہ اقبال الگ وطن کے مخالف تھے، وہ قومیت پر یقین رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں، انہیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی عملی سیاست کی طرف توجہ دی تو انہیں معلوم ہوا کہ الگ وطن جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، الگ وطن کے بغیر مسلمانوں کا جو ہے حقوق کا حصول ناممکن ہے۔ مصنف یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا الگ وطن سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کی دعوت افغانستان کی سرحد سے لے کر راس کماری جو کہ ایک جزیرہ ہے یا ہندوستان تک تھی، یا چند ایک علاقے جو دریائے جمنا سے لے کر دریائے سندھ تک آباد تھے، یا ان کی دعوت یہاں تک تھی، یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ علامہ اقبال کا مقصد صرف چند علاقوں تک نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خواب تھا جسے مختلف شخصیات نے دیکھا، جن کا نام ابھی آپ کے سبق میں دیا گیا ہے۔ ان میں ٹیپو سلطان ہیں جو کہ محصور کے حکمران تھے، ٹھیک ہے، ایک بہت بہادر حکمران تھے۔ اسی طرح سے عبدالحمید ثانی جو کہ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ تھے، اور جمال الدین افغانی جو کہ افغانستان کے مفکر تھے، اور خود علامہ اقبال بھی، جنہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسا وطن بنائے جہاں مسلمانوں کے حقوق کو، جب ان پر یہ حقیقت روشناس ہوئی کہ وہ وطنیت کے جذبے سے ہٹ گئے، تو یہاں پر جو ہے یعنی کہ کس کا خواب پورا ہونا چاہ رہا ہے، یہاں پر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے۔
اور خود مفکر اسلام نے بھی کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے، یہاں پر یہ بات بالکل صاف اور عیاں ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی بات نہیں کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات کہتے ہیں ممکن کی جمع کو، کہ فروغ یعنی ترقی کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا انکار کیا، تو اس سے مومن کی ترک تازی کہتے ہیں جد و جہد اور کوشش کو، کے لیے اس جہاں کی وسعتیں اور اس کے سفینے کہتے ہیں کشتی کو، کہ سفر کے لیے بحر امکا کہتے ہیں طاقت کو، کہ ناپید ہوتا ہے چھپی ہوئی، اور کناریاں کہتے ہیں حاشیے کو بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ مطلب علامہ اقبال کی یہ سوچ تھی کہ پوری امت مسلمہ ایک قوم بن جائے، تمام مسلمان ایک ہو جائیں، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ چیزیں تو بیکار اور بے معنی ہیں اور یہ ناممکن ہیں، تو انہوں نے الگ وطن کی سوچ اختیار کی، اور اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس کہتے ہیں بنیاد کو، تشکیل کہتے ہیں قیام کو، تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ دیا جس میں انہوں نے بالآخر کہہ ہی دیا کہ ہندوستان کے اندر ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں پر مسلمان اپنے حقوق کا حصول ممکن کر سکیں۔ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور اور محدود کرنے پہ نہ صرف آمادہ ہو گیا، بلکہ اسی میں اس کو اپنی امت مسلمہ کی نجات نظر آئی۔ یعنی وہ شاعر جو کہ پوری امت مسلمہ کو ایک قوم بنانے میں مگن تھا، وہ حقیقت کی طرف آیا اور کہ ایک زمین کے ایک مخصوص ٹکڑا حاصل کرنے کی طرف اس نے ایک سوچ اختیار کی کہ ایسا زمین کا ٹکڑا جس میں رہنے والے ایک ملت کے نمائندے ہوں۔ زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کے ہزار پروازیں، تخیل کہتے ہیں خیال کو، ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں کہتے ہیں بلندیاں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف کہتے ہیں استعمال میں لانا ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد بھی قربان کر دیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ زمین آخر زمین ہے، تو ہمیں آسمان کی بلندیوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمیں زمین پر ہی رہنا ہے تو پھر کیوں نہ ہم ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نافذ ہوں۔ در حقیقت مصنف یہاں پر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، ایک الگ وطن کا حصول انہوں نے خواب دیکھا، وہ ایک ملت اور ایک امت مسلمہ کا تصور تھا۔ حقیقت میں وہ تصور امت مسلمہ کا ہی تھا۔ وہ ایک ایسی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی مخلوق آباد ہو، اور اس میں رہنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہ کریں۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق گیر ہوتے ہیں تمام کائنات، یعنی یونیورسل، پوری دنیا کا تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجت کہتے ہیں واپسی کو، ایک حقیقت اور پرستانہ رجت تھی۔ پرستانہ یعنی کہ جادوی واپسی تھی۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بحر پایا ہوتا ہے کنارہ، یا کسی آسمان بے کراں کہتے ہیں بے حد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ اقبال نے جو اپنا آفاقی تصور ختم کیا، یعنی جو ان کا آفاقی تصور تھا کہ تمام مسلمان ایک ہو جائے، جب انہوں نے اپنے اس آفاقی تصور کو ختم کیا اور اپنی سوچ بدلی اور ایک الگ وطن کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ ہونا چاہیے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی۔ یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ کہتے ہیں عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوئے، یعنی فائدہ اٹھایا،
لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہو سکے ان کی نجات کے لیے، ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی ولیحانہ محبت۔ ولیحانہ محبت ہوتا ہے بے حد محبت، اور مرغزار، مرغزار کہتے ہیں چمن کو، سبزہ زار کو، میں ہو کر نکلتا ہے اور اس فوز عظیم، فوز عظیم کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ یعنی الگ وطن حاصل تو ہو گیا ہے اب ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں الگ وطن مل گیا ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش کی، قربانیاں دی، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی مشکلیں اٹھائیں اور ہمیں وطن تو مل گیا۔ اب جو لوگ یہاں پر آگے ہیں، جن کے حصے میں پاکستان آ گیا ہے اور وہ اس ملک میں آباد ہو گئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی اور الجھنوں میں، کسی اور باتوں میں پڑنے کے بجائے وہ اس وطن کی فلاح اور کامیابی کے لیے کام کریں، وہ اپنے وطن سے بے پناہ محبت کریں، تو یہی ان کی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں ایک الگ وطن نصیب ہو گیا ہے۔ اس لیے اب وہ اس وطن کا صحیح معنوں میں، اس وطن کو صحیح معنوں میں اس کی خدمت کریں اور اس کو ایک فلاحی اور اسلامی ریاست بنائیں۔ جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی یعنی عقلی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں۔ یہاں پر یہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا وطن بڑی قربانیوں اور بڑی مشکلوں کے بعد حاصل کر لیا، اب وطن جیسا بھی ہے، کافی ہے یا ناکافی ہے، تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اب ہم اس وطن کو بچانے کے لیے، اس وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اس کے لیے کام کریں اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور اس کی خدمت کریں تاکہ یہ وطن مزید ترقی کر سکے، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں، ہمارے جسم، ہمارے گھر بار، ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے، اور ہم علائے کلمت اللہ احکام الہی کی سربلندی بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، ذوف پہنچایا، ملک پر آفت آئی، تو نہ تو ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی، اور خاکم بدن کہتے ہیں منہ سے کوئی برا کلمہ نکالنا، یعنی منہ میں خاک ہونا، ملک کا زوال اور ملت کا زوال بن جائے گا۔ یعنی یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے وطن کی حفاظت نہ کی، ہم نے اس کے لیے خدمت نہ کی، اس کے لیے ایمانداری سے کام نہ کیا، یعنی کہ ہم نے اس کے لیے محنت نہ کی، تو یہ صرف پاکستان کا زوال نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا زوال ہے، کیونکہ جب پاکستان کو حاصل کیا گیا تو اس کو بطور اسلام کے قلعے کے طور پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کو ایک ملت کے طور پر حاصل کیا گیا۔ اگر اللہ نہ کرے، یعنی مصنف کہتا ہے کہ میرے منہ میں خاک، کہ میں ایسا سوچوں بھی اور اگر ایسے میری زبان پر یہ لفظ آئے کہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا، تو اگر پاکستان کا کوئی زوال ہوا تو یہ پاکستان کا زوال نہیں ہوگا بلکہ پوری امت مسلمہ کا زوال ہوگا۔ اس میں نہ صرف ہماری جانیں، ہمارے گھر بار، ہمارے جسم، ہماری ہر چیز کا زوال کا باعث ہوگا، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے زوال کی طرف آئیں، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے محنت سے اور ایمانداری سے کام کریں تاکہ ہمارا وطن مزید ترقی کرے اور اسلام کا قلعہ اور مضبوط ہو جائے۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ ہم آہنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو وہ اصل میں وطن کی حفاظت ہی نہیں ہو رہی بلکہ پوری قوم یعنی پوری امت مسلمہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک کا فروغ اور دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری۔ ظاہر ہے کہ ہمیں پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا بلکہ وہ خود بخود ان کے حصے میں آ گئے۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب و لین ہو۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ بات تو حقیقت ہے کہ قیام پاکستان کے لیے غیر مسلموں کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا، یعنی انہوں نے اس کی جد و جہد میں کوئی حصہ تو نہیں لیا، وہ تو خود بخود اس کے حصے میں آ گئے۔ تو اب ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں ایک مفید شہری بنائیں، اور انہیں اچھا اور مفید شہری بنانے کے لیے
ان کے اور اپنے درمیان ہم آہنگی اور ہم مقصدیت پیدا کریں، یعنی ان کو اتنا مفید بنائیں کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد بھی ان کا بھی وہی مقصد ہو جائے، اور ہمارا جو نصب العین ہو وہ ان کا نصب العین ہو جائے، یعنی ہم دونوں کی، یعنی غیر مسلموں کی اور مسلمان پاکستان رہنے والے مسلمانوں کی سوچ ایک ہو جائے۔ تو یہ سوچ کیسے ایک ہوگی؟ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح مفید شہری بنانا ہے، جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف یعنی منہ موڑنے کی جرت۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ ہم ان کو اتنا مفید بنا دیں کہ ہمارا مقصد اتنا ایک ہو جائے کہ تقدس یعنی اپنے وطن کو، یعنی ان کے دل میں بھی وطن کی تقدس اتنا ہو جائے کہ وہ، یعنی کہ جتنی محبت ہم اپنے وطن سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت وہ کریں، بلکہ وہ زیادہ محبت کریں، اور یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن ہو جائے اور یہی ان کا نصب العین ہو۔ یعنی کہ نہ تو ان کی جرت ہو کہ وہ اس سے منہ موڑ سکیں، نہ ہم اس نصب العین سے پیچھے ہٹ سکیں، یعنی کہ دونوں میں مجال انکار نہ ہو۔ ظاہر یہ نصب العین کو کیا ہوگا؟ وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا۔ اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائیں گے، آگے بڑھیں گے اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر حصہ لیں گے۔ یعنی یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اقلیت اور اکثریت، یعنی اکثریت مسلمانوں کی اقلیت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، وہ ایک ہو جائیں گے۔ اور مصنف کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ملک کی ترقی ہے، ملک کو آگے بڑھنا ہے، تو ہم اور جو ہیں ہم غیر مسلموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ وہ جو ہیں ان کا مقصد و نصب العین ایک ہو جائے اور وہ ان کی وفاداری کا باعث بنے، یعنی ہم بلا رنگ و نسل اور بلا مذہب ہم بطور پاکستانی اپنے وطن سے محبت کریں، تو اسی صورت میں ملک ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ اب ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سربکف رہیں گے، سربکف جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، یعنی ہم اپنے وطن کی سلامتی اور بقا کے لیے کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے، اور علامہ اقبال کے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے دیکھا تھا، کیونکہ پاکستان ایک اسلام کا قلعہ ہے۔ آگے ایک شعر ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاک کاشغر۔ نیل جو ہے دریا نیل کا نام ہے، یہ ایک دریا کا نام ہے، اور کاشغر جو ہے وہ چین کے ایک شہر کا نام ہے۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمان حرم یعنی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ، یا پھر جتنے بھی ہیں، جتنے مسلمان ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی پاسبانی یعنی تحفظ کے لیے ایک ہو جائے، یعنی ان کی سوچ جو ہے وہ ایک ہو جائے۔ یعنی دریائے نیل کے ساحل سے لے کر چین تک، یعنی جہاں جہاں پوری دنیا میں جس جگہ مسلمان آباد ہیں وہاں تک حرم کی پاسبانی اور حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں، ان کا مقصد ایک ہو جائے اور سارے ایک ہو جائیں۔ یہی مصنف کا مقصد ہے اور یہی ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال کا مقصد ہے۔ آخر میں ایک شعر ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔